हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। मरियम सफदर अवान से है और उनकी चहेती एमपी जो है वो पंजाब असेंबली की मेंबर सानिया आशिक के साथ है। नाज़रीन, ये वही सानिया आशिक हैं जिनकी एक बड़ी ही तहलका खेज वीडियो आप देख चुके हैं और वायरल हो चुकी है। इनके बारे में आज इतनी अहम खबर है मेरे पास कि जिसका ताल्लुक मरियम सफदर अवान से भी है और एक ऐसा शख्स कि जो रो रो कर अपनी गमनाक कहानी सुना रहा है, उसकी बातें मैंने आज आपके सामने लानी है। इसके साथ साथ लंदन से एक और अहम खबर मेरे पास है कि लंदन में सैयद तस्लीम हैदर को एक नोटिस मौसूल हुआ है FIA की जानिब से, जिसको तलबी समन कहते हैं। और FIA पाकिस्तान ने सैयद तस्लीम हैदर को, जिन्होंने मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ पर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने अपने करीबी साथी के जरिए मुझे जो है शूटर मुहैया करने के लिए कहा था, जिनसे उन्होंने अरशद शरीफ और इमरान खान का कत्ल करना था, और बादशाह इनकार करने पर उन्होंने खुद इसका इंतजाम कर लिया। तो ये इल्ज़ामात सैयद तस्लीम हैदर ने जो मियां नवाज शरीफ और उनके साथी नासिर भट्ट, अंजुम चौधरी वगैरह पर लगाए थे, और मरियम सफदर अवान पर भी उन्होंने दरखास्त दे रखी है। उनको अब FIA की जॉइंट एक्शन कमेटी ने, जो कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात कर रही है, पाकिस्तान तलब कर लिया है और उनकी गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी अहमियत के साथ उनको समन तलबी भेज दिए गए हैं। ये तो एक बड़ी खबर है, और उसके साथ साथ दूसरी खबर जो सानिया आशिक से मुतालिक है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि सारी कहानियां आपके सामने रखें, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। बड़ी खबर जो हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक शख्स जो बरतानिया का रहायशी है, उसका नाम है उमर फारूक सदीक और कारोबार करता है बरतानिया में। उसने ये इंकशाफ किया है कि उसने मरियम सफदर अवान की चहेती MPA सानिया आशिक वीडियो वाली के साथ, उनकी बहन के साथ शादी की, और शादी करने के बाद 2 बच्चे पैदा हुए। एक नन्ही मुन्नी बच्ची है, एक बच्चा है। लेकिन वो बच्चों समेत वीजा हासिल करने के बाद, जब उसको स्पाउस वीजा मिला तो वो वीजा हासिल करने के बाद बच्चों समेत गायब हो गई है। उमर फारूक सदीक का ये कहना है कि इस सारे मामले के पीछे बज़ाहिर यूं लगता है कि मरियम सफदर अवान का हाथ है, क्योंकि जब भी मैं अपनी बीवी और उसके जो उनके लवाकिन हैं उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त देता हूं तो सानिया आशिक का नाम इस्तेमाल किया जाता है, मरियम सफदर का नाम इस्तेमाल किया जाता है, और मरियम सफदर अवान उमर फारूक सदीक के बकौल खुद टेलीफोन कर कर उनकी दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद करवा देती हैं, और वैसे बज़ाहिर तो उनके साथ हमदर्दी का इजहार करती हैं। लेकिन उमर फारूक सदीक को ये शक है कि क्योंकि उनका तल्लक PTI से है और वो लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए भी इमरान खान के साथ शामिल हुए थे, इसलिए इंतकामी तौर पर भी उनके बीवी बच्चों को गायब किया गया है। और वो कहना ये चाहते हैं, लेकिन खौफ के मारे शायद कह नहीं पा रहे, कि मरियम सफदर अवान इस सारे मामले के पीछे है, और वो मरियम सफदर अवान की ईमा पर, उनके कहने पर जहां भी वो दरवाजा खटखटाने जाते हैं, FIA में जाते हैं या किसी और अदारे में जाते हैं, वहां से उनको धक्के देकर निकाल दिया जाता है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये एक बड़ी खबर है। सानिया आशिक की बहन के साथ उमर सदीक फारूक की शादी हुई और वो उमर फारूक सदीक को छोड़कर बच्चे लेकर गायब हो गई, और जिसके लिए दर बदर फिर रहे हैं उमर फारूक सदीक। पाकिस्तान में भी, बरतानिया में भी कहते हैं कि जहां मेरे बच्चे पढ़ते थे वहां उनका नामो निशान नहीं है, और उनको ये शक है, और वो इस शक का डरते डरते इजहार कर रहे हैं कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, और खुसूसन जो है वो मरियम सफदर अवान है। अब इस इल्जाम में किस हद तक सदाकत है, ये तो आने वाला वक्त और तहकीकात ही बता सकती हैं। लेकिन सबको ये मालूम है कि सानिया आशिक जो हैं
وہ مریم صفدر اوان کی چہیتی ایم پی ہیں. آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ جس میں عمر فاروق صدیق اپنے دکھ کو بیان کر رہے ہیں کچھ تصاویر بھی دیکھیں گے جس میں آپ واضح طور پر یہ دیکھ سکیں گے کہ ثانیہ عاشق جو ہے وہ مریم صفدر اوان کی کتنی قریبی ساتھی ہے اور کس طرح ان کے ساتھ ساتھ پھرتی ہے. آئیے عمر فاروق صدیق کے دکھڑے کو سنیں. برٹش سٹیزن ہوں، لندن میں رہتا ہوں. 2017 میں نے شادی کی تھی لاہور میں. میری وائف کا نام ہے ہیرا جبین عاشق اور ان کی سسٹر ہیں کرنٹ ایم پی اے ثانیہ عاشق. ان کو شادی کر کے میں یہاں سے لندن لے گیا تھا. یہ میری لو میرج تھی. میرے 2 بچے ہیں، ایک میری بیٹی ہے 4.5 سال کی، ایک میرا بیٹا ہے. اچھا خاصا رہ رہے تھے. وہ میرے گھر کا پورا سامان کہ میرے بچوں کو کڈنیپ کر کے تو وہاں سے غائب ہو گئی. میں نے ان کو 3-4 ماہ سے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملی. میری کمپلین کہیں پہ نہیں سنی جا رہی. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ثانیہ عاشق کی بہن ہے جو کہ کرنٹ ایم پی ہیں، مریم نواز کی سیکرٹری ہیں. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ثانیہ عاشق کی بہن ہے جو کہ کرنٹ ایم پی ہیں، مریم نواز کی سیکرٹری ہیں. جہاں پہ میں اپنی اپلیکیشن دیتا ہوں مریم نواز فون کر کے اس کو خارج کروا دیتی ہیں. وہاں پہ میں اپنی اپلیکیشن دیتا ہوں مریم نواز فون کر کے اس کو خارج کروا دیتی ہیں. مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے یہ یوز کیا گیا ہے. انہوں نے میرے سے ایک برٹش ویزا لینا تھا. جس دن ان کو ویزا ملا انہوں نے مجھے میرے بچے غائب کر کے مجھے چھوڑ دیے. آپ کی مریم صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ میری ان سے میسیجز پہ بات ہوئی ہے. وہ مجھے بہت پرانا جانتی ہیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے. انہوں نے آگے ثانیہ کو کنوے کیا ہے کہ عمر کا کیا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں. کہ میرا رجحان عمران خان کی طرف تھا، یہ مجھے روکتے تھے. میں لانگ مارچ کے لیے بھی آیا تھا تو پیچھے سے انہوں نے میرے بچے غائب کر دیے. شاید اس رنجش کو انہوں نے نکالا کہ میں پی ٹی اے کی طرف کیوں ہوں. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا سنا عمر فاروق صدیق جو برطانیہ کے کاروباری شخصیت ہیں، اور جیسے ہی وہ لندن آئیں گے ہماری کوشش ہوگی ان سے رابطہ بھی کیا جائے اور ان کا ایک باقاعدہ طور پر انٹرویو کیا جائے جس میں ان سے تمام حقائق جان کر آپ تک پہنچائے جائیں. لیکن فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صفدر اوان کی چہیتی ایم پی اے ثانیہ عاشق کی بہن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور یہ شادی لو میرج تھی جس میں سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب ان کو ویزا مل گیا برطانیہ کا اور انہوں نے عمر فاروق صدیق کو اچھی طرح استعمال کر لیا تو اس کے بعد وہ اپنے بچے لے کر غائب ہوگی. ان کا یہ بھی واضح طور پر کہنا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، عمران خان کے پسند کرنے، عمران خان کے لور ہیں، اور اس لیے بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پر ثانیہ عاشق اور ان کی رہنما مریم صفدر اوان ان سے ناراض رہتی ہیں. بظاہر تو ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے ٹیلی فون اور میسیجز جو ہیں کسی ایم پی اے کے ذریعے سنتی ہیں اور ان کو تسلی بھی دیتی ہیں. لیکن عمر فاروق صدیق کو پورا شک ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے اثر و رسوخ ہے مریم صفدر اوان کا، کیونکہ وہ جہاں بھی اپنی فریاد لے کر جاتے ہیں ان کو وہیں سے نامراد واپس بھیج دیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے خفیہ ذرائع سے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کی جب آپ درخواست لے کر آتے ہیں تو کوئی ایسی اہم سیاسی شخصیت یقیناً وہ کہتے ہیں عمر فاروق صدیق کہ وہ مریم صفدر اوان ہی ہو سکتی ہیں، ٹیلی فون کر کے ان کی درخواستوں کو رکوا دیتی ہے. عمر فاروق صدیق کا یہ مطالبہ ہے، آنے والی جو عسکری قیادت بھی ہے اس سے بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ برٹش ہائی کمیشن سے بھی میں نے کہتے ہیں مطالبہ کیا ہے کہ میرے بچے مجھے واپس دلائے جائیں، کیونکہ ثانیہ عاشق کی جو برہنہ ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خاندان اچھے لوگوں کا خاندان نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے اس پر بھی ان کو شک ہے کہ اچھے کردار کی عورت نہیں ہے، اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کے بچوں کو فوری طور پر واپس دلایا جائے. تو یہ بڑی اہم خبریں تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی اور آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات بتاؤں گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو جو یہ اصل میں مجھے جو اطلاعات ملی ہیں یہ ایک پورا گروپ ہے، مریم صفدر اوان کی سہیلیوں کا ایک گروپ ہے جو اسی طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتی ہیں. اور اس میں ہنا پرویز بٹ جو ہے، آپ جانتے ہیں ہنا پرویز بٹ ہے کون؟ اصل میں ہنا پرویز بٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی ریفریجریشن بنانے والی کمپنی کے مالک کی بیٹی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. تو ہنا پرویز بٹ کی کمپنی کا جیسے نام ہی کافی ہے اسی طرح ان کا بھی کہتے ہیں کہ کام ہی کافی ہے. اور اسی طرح ثانیہ عاشق جو ہے یہ بھی اسی گروپ کی ممبر ہے
اور اس کی جیسے کہ پہلے بھی ویڈیوز آ چکی ہیں، اور ان کے بارے میں عمر فاروق صدیق کا کہنا ہے کہ پورے کا پورا خاندان کرپٹ ہے، میری بیوی بچے صحیح طریقے سے نہیں پال سکتی، بچوں کو لے کر غائب ہو گئی ہے، اور میرے بچے مجھے واپس دلائے جا سکے تاکہ میں ان کی اچھے اور اسلامی اور پاکستانی طریقے سے پرورش کر سکوں۔ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، اس پر مزید کام جاری ہے اور یہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد